السلام علیکم خواتین و حضرات، میرا نام نوشاد انجم ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج 23 مارچ ہے اور 23 مارچ کی مناسبت سے سن 2020 میں 23 مارچ کی مناسبت سے میں ایک پیغام خاص طور پہ اپنے نوجوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، اور اس پیغام کا تعلق صرف نوجوانوں سے نہیں ہے بلکہ پوری پاکستانی قوم سے۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں فوج میں یا ایئر فورس کے اندر بھی وقت گزارا۔ میرا تعلق ایک دیہات سے ہے اور میں نے دیہات کی زندگی کو بہت قریب سے تو نہیں دیکھا بچپن میں، لیکن میں نے بعد میں دیہات کی زندگی کو بہت غور سے اس کا مشاہدہ کیا، اور اپنے گاؤں میں دیہات میں آنا جانا بچپن سے میرا بہت زیادہ تھا۔ اس کے بعد معاشرے کے مختلف شعبہ زندگی سے میرا تعلق رہا، اور اس کی وجہ میرا نفسیات یا سائیکالوجی سے ریلیٹڈ کلینک تھا، جس کے اندر میں نے بہت سے لوگوں سے اور بہت سے لوگوں کے دل کی بات انہیں کرتے اور بولتے ہوئے سنا، جس کے اندر ہمارے ملک کے تمام بڑے بڑے شعبے بھی شامل ہیں، جس میں عدلیہ بھی ہے، جس میں میڈیا بھی ہے، جس میں فوج بھی ہے، اس کے اندر ڈاکٹرز بھی ہیں، اس کے اندر بزنس مین بھی ہیں، اس کے اندر بزنس وومن بھی ہیں، ٹیچرز بھی ہیں، اور اس کے اندر والدین تو ہیں ہی، اور اس کے علاوہ بچے بھی۔ میرا آج کا جو پیغام ہے 23 مارچ کے حوالے سے وہ یہ کہ بحیثیت قوم 23 مارچ یا 14 اگست یا ایک ملک جس کو ہم نیشنلزم کا نام بھی دیتے ہیں، اس کے لیے کسی ایک ادارے کے سر کے اوپر ذمہ داری ڈالنا یا سمجھنا کسی بھی طرح ممکن بھی نہیں ہے اور پریکٹیکل بھی نہیں۔ اور ایسی کون سی چیز ہے جس کو میں نے اپنی زندگی کے مشاہدے میں بالعموم اور خاص طور پہ ایز اے سائیکالوجسٹ بہت قریب سے دیکھا ہے کہ شاید یہ واحد پرسنالٹی کا حصہ ہے ہمارا، انفرادی بھی اور کلی طور پہ ایز اے نیشن ہمارا جو ایک نیشنل مائنڈ سیٹ ہے، اس میں کس چیز کی کمی ہے جو مجھے بارہا نظر آئی، اور میں نے اس میں دیکھا کہ اگر اس کے اندر ہم کچھ امپروومنٹ کر لیں تو شاید ہمارا ملک ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتا ہے۔ اس میں کوئی پولیٹیکل، کوئی بیوروکریٹک، کوئی ملٹری، کسی چیز کا کوئی وہ تفریق نہیں ہے۔ اور وہ بات ہے کہ ہم اپنے بنائے ہوئے قوانین جو ہم نے اپنی ذات کے حوالے سے بنائے ہوتے ہیں، جن کو ہم پیراڈائمز کہتے ہیں، ہم نے اپنی جو آئیڈیالوجی بنائی ہوتی ہے ایز اے پرسن، ہم اس کو چیلنج کرنے کے لیے کس حد تک تیار ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے چاہے وہ معاشرتی، معاشی، دینی یا قومی سطح کے اوپر کوئی بھی ہمارا کوئی کانسیپٹ یا اوپینین ہے جو ہم نے بنایا ہوا ہے، ہم اس سے ہلنا نہیں چاہتے۔ اور اس کے علاوہ ہم اپنے گھر میں ایز اے فادر، ایز اے اسپاؤس، ایک میاں یا ایک بیوی کی حیثیت سے ہم بالکل ایک چیز میں الجھ کے رہ گئے ہیں۔ ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہم لوگوں کی باتیں سنتے ہیں، ہم اس پہ واہ واہ کرتے ہیں، اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں، بٹ دیر از نتھنگ دیٹ وی ریئلی وانٹ ٹو لرن اینڈ پٹ اٹ انٹو پریکٹس۔ یاد رکھیے کہ ہمیں ایز این انسان ہم میں یہ کمی ہے کہ ہم اپنی کمیوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ساری دنیا شاید جو کر رہی ہے وہ غلط ہے، اور ہمیں اپنے اندر بہتری لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اوپر سے تو کہتے ہیں کہ ہم پرفیکٹ نہیں ہیں، لیکن ڈیپ انسائیڈ ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں، اور اگر ہم مان بھی جائیں تھوڑی دیر کے لیے تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کیا چیز ہے جس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہماری اسٹرینتھ ہوتی ہے، اور ہم اس کو اپنی ویکنیس سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات جو ہماری ویکنیس ہے، جو ہماری کمزوری ہے، اس کو ہم اپنی طاقت سمجھتے ہیں اور اس پہ مزید کام کرتے ہیں۔ اور معاشرے میں ہمارے ارد گرد ہمارے بہن بھائی، ہمارے ماں باپ، میاں بیوی، بچے، ان میں یہ ہمت اور جرأت نہیں ہوتی کہ وہ ہمیں غلط کہہ سکیں، بیکاز ہم نے اپنے آپ کو اتنا مشکل انسان بنا دیا۔ یاد رکھیے وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی جو فلیکسیبل نہیں ہوتی، جن کے اندر نئی تعلیم، نئے کانسیپٹس کے لیے جگہ نہیں ہوتی۔ میں خاص طور پہ ٹو بی آنیسٹ اگر میں آپ سے شیئر کروں، میں دین میں تبلیغی جماعت کے اندر بھی گیا ہوں، میں
جو ذکر اذکار کرنے والے دینی ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی رہا ہوں، پتہ نہیں کیا کچھ کیا زندگی کے اندر، میں ہر جگہ گھوم کے آیا ہوں، اور مجھے یہ چیز بارہا نظر آئی ہے کہ ہر ایک چاہے وہ دینی ہے، پولیٹیکل ہے یا سماجی ہے، ہر ایک یونٹ اپنے آپ کو کسی نہ کسی طرح سے دوسروں سے بہتر سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہم میں پرابلم نہیں ہے، دوسروں میں پرابلم ہے۔ لیٹس اسٹارٹ ٹو لک ان سائڈ۔ اگر آپ کا کوئی بریک اپ ہوا ہے، آپ ایک نوجوان ہیں، آپ کا کوئی بریک اپ ہو رہا ہے، ہوتا چلا جا رہا ہے، تو پلیز سی فار یور سیلف دیٹ دیر از سم نیڈ، دیر از سم ہیلپ دیٹ یو نیڈ۔ اگر آپ کے بچے آپ کو مایوس کر رہے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ کمی آپ میں ہو ان پیرنٹنگ۔ اگر آپ کے والدین آپ کی بات نہیں مانتے یا وہ آپ کو کرٹیسائز کرتے ہیں بار بار، تو پلیز ایز اے ینگسٹر ٹرائی ٹو سی کہ کیا آپ کہیں اپنے دوستوں کی باتوں میں بہت آگے تو نہیں نکل گئے، کیا وہ پرفیکٹ ہیں جو آپ نے پیراڈائم بنایا ہوا ہے۔ آج کل کے ٹیچرز بھی اس طرح کے ہیں کہ وہ بعض اوقات ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جو ہمارے معاشرتی یا معاشی نظام سے بالکل کانفلکٹ میں ہیں۔ سم آف دیم آر امپورٹنٹ فرام ادر کنٹریز اینڈ پلیسز، ہاں اپلائی ہو سکتی ہیں، بٹ آر وی کلچر سینسٹیو؟ سو ہر ایک فیلڈ میں میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز اس اگلے آنے والے سال میں اپنے ملک کے لیے، اور کسی کے لیے نہیں، اپنے ملک کے لیے، اس کی ترقی کے لیے اپنے کانسیپٹس کو چیلنج کرنے کی صلاحیت پیدا کریں، اور وہ تب ہوگی جب دوسروں کی باتوں کو سننے کا حوصلہ پیدا کریں گے۔ وہ کانسیپٹ جو آپ کو صحیح نہیں لگتے ان کو دیکھیے۔ آپ اگر ان ملکوں میں جہاں سائنٹیفک ریسرچ ترقی ہوئی ہے، وین ایور یو پک اپ اینی ریسرچ ایمپیریکل ایفرٹ جو آپ کو نظر آتا ہے، تو اٹ اسٹارٹس فرام اے تھاٹ، اٹ اسٹارٹس فرام اے کانسیپٹ جس کو وہ لوگ سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ ایک آؤٹ آف دا بلو کانٹیکسٹ ہے، آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوئی چیز لے کر آئی جاتی ہے، اور جو لوگ پرانے بیٹھے ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ نہیں ہم نے جو ریسرچ کی تھی وہ تو یہ نہیں کہہ رہی تھی، یہ کیا کہہ رہے ہیں، بٹ دے ہیو بین ٹرینڈ ٹو ایکسیپٹ اٹ from their youngsters, even sometimes from their elders, and there is a debate. Let's build up that big trait of having a debate, of having opinion of other people. Let's have the ability to tolerate other people. اگر ہم کورونا وائرس کے بارے میں بھی دیکھیے، there is a huge amount of conflict. Fine, it's okay. لیکن we need to sit down and find out that what is the scientific reasoning behind it. We need to learn from others' lessons, from other countries and their lessons. So مجھے آخر میں صرف یہی بولنا ہے کہ ہمارے پاس ہمارے ورثے میں علامہ اقبال ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، اور انہوں نے اپنے نوجوانوں سے بڑی امیدیں باندھی تھیں۔ کوئی بہت جلدی انشاءاللہ میں اقبال سے متعلق ایک چینل بھی شروع کروں گا، کیونکہ میں ان کی شاعری کو پہنچانا چاہتا ہوں ینگ جنریشن تک۔ اینڈ میں آج ان کے ایک شعر سے اس گفتگو کو ختم کروں گا کہ اپنے نفس یا اپنی ڈیزائر یا اپنے خیالات کے اگینسٹ چلنے کے لیے بڑی طاقت چاہیے ہوتی ہے۔ یہ جو سستی ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے، یہ بھی اسی لیے ہے بیکاز ہمیں اس کی عادت پڑ چکی ہے۔ اٹ از اے مائنڈ سیٹ، اٹس اے نیورل اینڈ ہارمونل ایکٹیویٹی ان آر باڈی جس نے ہمیں جکڑ لیا ہے۔ ہم اپنی کمفرٹ لیول سے نکلنا نہیں چاہتے۔ سو لیٹس گیٹ آؤٹ آف آر کمفرٹ لیول، لیٹس گیٹ آؤٹ اسپیشلی ایز اے ینگسٹر اینڈ ایکسیپٹ نیو چیلنجز۔ اور اقبال کی ایک نظم ہے بہت مشہور، طلوع اسلام، نام تو اس کا طلوع اسلام ہے، لیکن میرا خیال ہے وہ اس سے بہت زیادہ ڈیپر میسج بھی دیتی پوری دنیا کو، ایون جن کا اسلام سے کوئی تعلق بھی نہیں۔ اور اس کے کچھ شعر ہیں کہ ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے، ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے، تھپیڑے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے، اور ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، خبر دیتی تھی جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے، اور زمیں سے نوریان آسماں پرواز کہتے ہیں۔ یہ نوریان آسماں پرواز فرشتے ہیں، اور یہ وہ زمین سے کہتے ہیں، زمین سے نوریان آسماں پرواز کہتے ہیں کہ یہ خاکی زندہ تر پائندہ تر تابندہ تر نکلے۔ سو یہ جو ہم خاکی ہیں، پلیز ہمیں بڑی کیپیسٹی ہے، بٹ لیٹس لسن ٹو ایچ ادر۔ یہ دو کان ہیں، ایک زبان ہے، لیٹس لسن ٹو ایچ ادر پلیز۔ تھینک یو ویری مچ، اینڈ پاکستان زندہ باد۔